الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے اور ہم آج اسے کتاب الادب العالی یعنی اسلامی آداب و اخلاق کا ایک مجموعہ ہے، کتاب الادب العالی جو اسلامی آداب و اخلاق کا مجموعہ ہے، جسے علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن عظمی عمری مدنی جو مدرس مسجد نبوی ہیں اور سابق پرنسپل رہ چکے کلیۃ الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الجامع الکامل فی صحیح حدیث الشامل، اسی میں سے یہ کتاب نکالی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کتاب میں سے ہم اس کا پہلا باب پڑھنے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس کو مکمل سنیں گے۔ اس کے اندر صرف 7 احادیث ہیں۔ مکارم اخلاق کا بیان، حسن اخلاق کا بیان۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے، حدیث 273۔ اسی طرح امام احمد نے بھی اسے بیان کیا، حدیث 8952، جو کہ حسن حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2564۔ اسی طرح تیسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور اس شخص کے لیے جنت کے بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جو حسن اخلاق کا حامل ہو، اس کے لیے جنت کے سب سے اونچے مقام پر ایک گھر کا ضامن ہوں۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی، حدیث نمبر 4800 ہے۔ اسی طرح چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً درست زبان رکھنے والا مسلمان اپنی کریمانہ خصلت اور حسن اخلاق کی وجہ سے خوب روزہ رکھنے والوں، بکثرت آیات الہی کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرنے والوں کے مرتبہ کو پالے گا۔ یہ حدیث امام احمد نے بیان کی ہے، حدیث نمبر 7052۔ پانچویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ حدیث امام بخاری نے الادب المفرد حدیث نمبر 284 بیان کیا اور یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 6
حضرت ابو دردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ترازو میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے 4799، اور اسی طرح امام احمد نے بیان کیا ہے 27517، اور یہ صحیح ابن حبان میں بھی 4081 پر۔ آخری حدیث 7 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم لوگ اپنا مال خرچ کر کے لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے اور ان کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم ان کا دل اور خندہ پیشانی اور حسن اخلاق سے جیت سکتے ہو۔ یہ حدیث رواہ البزار میں ہے، یعنی امام بزار نے اس کو روایت کیا ہے 9651، اور اسی طرح ابن ابی الدنیا نے بھی اس کو بیان کیا، تواضع والخمول میں 190 حدیث نمبر ہے۔ ابھی ہم نے الحمدللہ کتاب الادب العالی اسلامی آداب و اخلاق کا مجموعہ، جسے تالیف کیا ہے علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن اعظمی عمر مدنی نے، جو مدرس مسجد نبی و سابق عمید کل الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ہیں، اور ہم نے پہلا باب سماعت کیا، مکارم اخلاق کا بیان، جس میں پہلا باب حسن اخلاق کا بیان، جس میں ہم نے 7 احادیث سنی۔ اس کا تمام جو ہے لب لباب ہم کو جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہترین اخلاق کا نمونہ بنانا ہے، اور یہ بنانے کے بعد، یہ کرنے کے بعد کریمانہ یعنی بہت ہی نرم لہجہ استعمال کرنے کے بعد، ہمیشہ اپنے زبان کو درست رکھنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اس نے بہت روزے رکھا، الحمدللہ اس نے بہت روزے رکھا، اور صرف روزے ہی نہیں رکھا بلکہ اس نے تہجد کا اہتمام کیا، اور وہ بھی کیسے؟ لمبی لمبی آیتیں پڑھ کر، لمبے لمبے سورہ پڑھ کر اہتمام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے زبان کی حفاظت درست کرنے کی توفیق دے، اور اپنے حسن اخلاق کا نمونہ ایسا پیش کرنے کی توفیق دے کہ ہم بہت ہی نرم اور کریمانہ رہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حسن اخلاق جو ہے قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری رہے گا۔ اور آخری حدیث جو تھی وہ یہ تھی کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مال کو جو خرچ کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتا۔ اسی طرح پہلے بھی ایک حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کسی کا دل نہیں جیت سکتے اور ان کو خوش بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم خندہ پیشانی سے رہے اور حسن اخلاق سے رہے تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کے دلوں کو بھی جیت سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضیلتیں ہمارے اوپر ہوگی۔ الحمدللہ اس کے بعد دوسرا باب ہوگا، لوگوں میں سب سے بہتر حسن اخلاق کے حاملین ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ کو سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔